الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا اس آیت کا ترجمہ ہے کہ یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایمانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کیا کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان حکومت کرو تو انصاف کے ساتھ حکومت کرو۔ یقیناً بہت ہی عمدہ ہے جو اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ بہت سننے والا اور گہری نظر رکھنے والا ہے۔ یہ سال جیسا کہ تمام جماعتیں جانتی ہیں، جماعت میں انتخابات کا سال ہے۔ ہر 3 سال بعد انتخابات ہوتے ہیں، امراء، صدران اور دوسرے مختلف عہدیداران کے انتخابات کیے جاتے ہیں۔ بعض جماعتوں میں یہ انتخابات شروع بھی ہو چکے ہیں۔ بڑی جماعتوں میں مجالس سے منتخب ہوتی ہیں، ان کے انتخابات ہو رہے ہیں۔ یہ مجالس انتخاب پھر اپنے عہدیداران منتخب کرتی ہیں۔ تو بہرحال جماعت کے انتظامی ڈھانچے کو صحیح رنگ میں چلانے کے لیے جہاں یہ انتخابات ضروری ہیں، وہاں اس کام کو آسن رنگ میں آگے بڑھانے کے لیے عہدوں کا حق ادا کرنے والے حق ادا کرنے کے لیے صحیح افراد کا انتخاب بھی بہت ضروری ہے، اور یہ ایسا اہم امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس امر کی طرف مومنین کی توجہ دلائی اور تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ تمہیں کس قسم کے عہدیداران منتخب کرنے چاہیے، اور عہدیداروں کو توجہ دلائی کہ صرف عہدے لینا کافی نہیں، بلکہ اس کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے، اور حق ادا نہ کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والے بنتے ہوتے ہیں۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اس بات کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ اس آیت میں پہلی ذمہ داری رائے دہی کا حق ادا کرنے والوں کی ہے کہ عہدہ ایک امانت ہے، اس لیے تمہاری نظر میں جو بہترین شخص ہے اس کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کرو۔ یہ جائزہ ووٹ دینے سے پہلے لو کہ آیا یہ اس عہدے کا اہل بھی ہے کہ نہیں، جس کے حق میں تم ووٹ دے رہے ہو یا تو ووٹ دینا چاہتے ہو، اس عہدے کا حق ادا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ جتنی بڑی ذمہ داری کسی کے سپرد کرنے کے لیے آپ خلیفہ وقت کو مشورہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اتنی زیادہ سوچ بچار اور دعا کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ یہ شخص مجھے پسند ہے تو اسے ووٹ دیا جائے، یا فلاں میرا عزیز ہے تو اسے ووٹ دیا جائے،
یا فلاں میرا برادری میں سے ہے، شیخ ہے، جٹ ہے، چودھری ہے، سید ہے، پٹھان ہے، راجپوت ہے، اس لیے اس کو ووٹ دیا جائے۔ کوئی ذات پات عہدے دار منتخب کرنے کی راہ میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جواب طلبی صرف عہدے دار کی نہیں کرتا کہ کیوں تم نے صحیح کام نہیں کیا، بلکہ ووٹ دینے والے بھی پوچھے جائیں گے کہ کیوں تم نے اپنی رائے دہی کا حق صحیح طور پر استعمال نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں یہ فرمایا کہ ان اللہ کان سمیع بصیرا، کہ اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور گہری نظر رکھنے والا ہے۔ یہ ووٹ ڈالنے والوں کے لیے بھی ہے کہ اگر تمہیں کسی کے بارے میں صحیح معلومات نہیں تو خدا تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے خدا تیری نظر میں جو بہترین ہے اسے ووٹ ڈالنے کی مجھے توفیق عطا فرما، اور نیک نیتی سے کی گئی اس دعا کو خدا تعالیٰ جو سمیع و بصیر ہے وہ سنتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بصیر بھی ہے، اس کی تمہارے عملوں پر گہری نظر ہے۔ خدا تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، وہ دلوں کی پتال تک سے واقف ہے۔ بس جب مومنین کی جماعت خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہوئے عہدے دار منتخب کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مومنین کا مددگار بھی ہو جاتا ہے۔ جماعتی نظام میں تو ہماری یہ روایت ہے کہ ہر کام سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں، دعا سے کام شروع کرتے ہیں۔ انتخابات سے پہلے بھی دعا کروائی جاتی ہے۔ اگر خالص ہو کر اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لیتے ہوئے انتخابات کی کارروائی کی جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے فضلوں اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ بس ہر ووٹ دینے والا اپنے ووٹ کی، اپنے رائے دہی کے حق کی اہمیت کو سمجھے، اور ہر قسم کے ذاتی رجحانات یا ذاتی پسندوں اور ذاتی تعلقات سے بالا ہو کر جس کام کے لیے کسی کو منتخب کرنا چاہتے ہیں اس کے حق میں اپنی رائے دیں۔ پرانے احمدی تو جانتے ہیں، نئے آنے والوں پر بھی واضح ہونا چاہیے، نوجوانوں پر بھی واضح ہونا چاہیے کہ انتخابات میں رائے دی جاتی ہے، حتمی فیصلہ خلیفہ وقت کی طرف سے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کسی کے حق میں کثرت رائے کے باوجود بعض وجوہات کی بنا پر دوسرے کو بنا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی واضح ہو کہ بعض مقامی عہدیداروں کے انتخابات کی حتمی منظوری اگر ملکی امیر دیتا ہے تو اسے قواعد اس کی اجازت دیتے ہیں۔ کثرت رائے سے اختلاف کا وہ حق رکھتا ہے، لیکن امراء کو کثرت رائے کا عموماً احترام کرنا چاہیے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں، خاص طور پر انگلستان اور یورپ کے ممالک اور امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا کے ممالک، کہ مقامی انتخابات میں بھی بعض نہیں بلکہ قواعد اجازت دیتے ہیں مقامی انتخابات میں نیشنل امیر کو کہ وہ اگر تبدیلی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن جن ملکوں کے میں نے نام لیے ہیں، اس دفعہ کے الیکشن کے لیے اگر کوئی تبدیلی کرنی ہوگی تو وہ بھی مجھ سے پہلے پوچھنا ہوگا، یہاں سے منظوری لیں گے، امراء خود تبدیلی نہیں کریں گے۔ باقی پاکستان یا بھارت یا باقی ممالک جو ہیں
وہ حسب قواعد مقامی انتخابات کے منظوری کی کارروائی کر سکتے ہیں اور ہر ملک کی جو نیشنل عاملہ ہے اور بعض اور عہدیداران ہیں ان کی بہرحال یہیں سے مرکز سے منظوری لی جاتی ہے، خلیفہ وقت سے منظوری لی جاتی ہے۔ اس آیت میں تودد الامانات الی اہلہا کہا گیا ہے، یہ عہدیداران کے لیے بھی ہے۔ بعض عہدے یا بعض کام ایسے ہیں جو بغیر انتخاب کے نامزد کر کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ مثلاً سیکرٹری رشتہ ناتا ہے، اس کا عہدہ ہے، یہی خدمت ہے، یا بعض شعبوں میں بعض لوگوں کو کام تفویض کیے جاتے ہیں تو امیر جماعت یا صدر جماعت یا متعلقہ سیکرٹری اگر کسی کو ایسے کام دیتے ہیں تو صرف ذاتی پسند اور تعلق پر نہ دیا کریں، بلکہ افراد جماعت کا تفصیلی جائزہ لیں اور پھر یہ جائزہ لے کر پھر ان میں سے جو بہترین نظر آئے اسے کام سپرد کرنا چاہیے، ورنہ یہ خیش پروری ہے اور اسلام میں ناپسند ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے کسی دوست یا عزیز کو کوئی کام سپرد کرتا ہے اور اس کی بظاہر اس کام کے لیے لیاقت بھی ہے، تو پھر بعض لوگ جن کو اعتراض کرنے کی عادت ہے بلا وجہ یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ اس نے اپنے قریبی کو فلاں عہدہ دے دیا، ان کو یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ کسی عہدیدار کا، کسی امیر کا عزیز ہونا یا قریبی ہونا کوئی گناہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اس شخص کو خدمت سے محروم کر دیا جائے۔ یہ میں نے بات اس لیے واضح کر دی کہ بعض لوگوں کی طرف سے اس طرح کے اعتراض آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عہدیداروں کو فرمایا ہے کہ تحکموا بالعدل، کہ انصاف کے ساتھ اپنے عہدوں اور تفویض کردہ کاموں کو سر انجام دو۔ اگر عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، خیش پروری ہوگی یا قرابت داری کا لحاظ رکھا جائے گا، یا ایک کارکن سے ضرورت سے زیادہ باز پرس اور دوسرے سے بلا ضرورت صرف نظر ہوگی، تو انصاف قائم نہیں رہ سکتا۔ اور جب انصاف قائم نہ ہو تو پھر کام میں برکت نہیں پڑتی، پھر اچھے نتائج کے بجائے بد نتائج نکلتے ہیں۔ اسی طرح صرف کام کرنے والوں کا ہی معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہر فرد جماعت کے ساتھ انصاف پر مبنی تعلقات ہونے چاہیے اور فیصلے اس کے مطابق ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ فلاں شخص فلاں کا دوست ہے یا فلاں کا عزیز ہے یا فلاں خاندان کا ہے تو اس سے اور سلوک ہو اور دوسرے سے اور سلوک۔ تو اگر یہ باتیں ہوں تو یہ چیزیں پھر جماعت میں بے چینی پیدا کرتی ہیں۔ اسی طرح جب خلیفہ وقت کی طرف سے رپورٹ کے لیے کہا جائے تو پھر رپورٹ بھی صحیح ہونی چاہیے۔ حکم تو تحکم بالعدل کا ہے، لیکن خلیفہ وقت کو اگر غلط رپورٹ ہوگی تو خلیفہ وقت سے بھی غلط فیصلہ ہو جائے گا، اور غلط فیصلہ کروا کر اسے بھی اپنے ساتھ گناہ گار بنا رہے ہوں گے اور خود تو خیر بن ہی رہے ہوں گے۔ بس ہمیشہ جماعتی کاموں میں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہر کام، ہر جو خدمت دی جائے اس کو انتہائی سوچ بچار کر اور ایمانداری سے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بس عہدے کوئی بڑائی نہیں
بلکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دعاؤں کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سمیع ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، خاص طور پر جب خدا تعالیٰ کے حکموں پر پورا اترنے کے لیے دعائیں کی جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح رائے دینے والے پر، ووٹ دینے والے پر گہری نظر رکھنے والا ہے، اسی طرح عہدیدار پر بھی اس کی گہری نظر ہے۔ اگر اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے اور اگر عدل اور انصاف سے فیصلے نہیں کریں گے، اگر اپنے کاموں کو ان کا حق ادا کرتے ہوئے نہیں بجا لائیں گے، تو پھر خدا تعالیٰ جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے وہ فرماتا ہے پھر تم پوچھے بھی جاؤ گے، تمہاری جواب طلبی ہوگی۔ بس بہت خوف کا مقام ہے یہ ہر اس شخص کے لیے جس کے سپرد کوئی نہ کوئی خدمت کی جاتی ہے۔ لوگوں کو بڑی خواہش ہوتی ہے عہدوں کی کہ اگر یہ پتہ ہو ان کو یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور اس کا حق ادا نہ کرنے پر خدا تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے، اس کی گرفت بھی ہو سکتی ہے، تو ہر عہدیدار سب سے بڑھ کر، دوسروں سے بڑھ کر دن اور رات استغفار کرنے والا ہو۔ ہر عہدیدار کو یاد رکھنا چاہیے کہ ووٹ حاصل کرنے کے بعد یا عہدہ کی منظوری آ جانے کے بعد وہ آزاد نہیں ہو گیا، بلکہ ایسے بندھن میں بندھ گیا ہے جس کو نہ نبھانے کی صورت میں یا اپنی استعدادوں اور صلاحیتوں کے مطابق نہ بجا لانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لینے والا بھی ہو سکتا ہے۔ ہر عہدیدار نے ہر فرد جماعت کا حق بھی ادا کرنا ہے اور جماعت کا مجموعی طور پر بحیثیت جماعت بھی حق ادا کرنا ہے، کیونکہ ہر عہدیدار کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں ایک جماعتی عہدیدار ہوں اور کسی بھی قسم کی میری کمزوری جماعت کو متاثر کر سکتی ہے یا جماعت کے نام کو بدنام کرنے والی ہو سکتی ہے، اس لیے یہ حق بھی ادا کرنے والا اسے ہونا چاہیے۔ اور پھر اپنے نمونے قائم کرتے ہوئے دینی حقوق کے ساتھ ساتھ دنیاوی حقوق کی بھی مثال قائم کرنی چاہیے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس میں جو میں مرضی کروں، جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے مجھے آزادی ہے، جو چاہوں میں کروں۔ ہر عہدیدار کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی ذات بھی اب ہر معاملے میں جماعتی مفادات کے تابع ہے۔ بس یہ سوچ ہے جو ہر عہدیدار کو پیدا کرنی چاہیے، اور ایسی سوچ رکھنے والوں کو حق رائے دینے والوں کو یا ووٹ دینے والوں کو منتخب کرنا چاہیے، یا دوسرے لفظوں میں ایک عہدیدار جن کا تقویٰ کا معیار بلند ہو انہیں عہدیدار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہمارا دعویٰ اس زمانے کے امام کو مان کر تقویٰ کے معیاروں کو بلند کرنے کا ہے، اپنے ذمہ کی گئی امانتوں کا دوسروں سے بڑھ کر حق ادا کرنے کا یہ دعویٰ ہے، تو ہمیں بہت فکر سے اپنی جماعتی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ بس یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہر ایک کو اپنے اپنے دائرے میں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔
سرسری طور پر اپنے سپرد کی گئی امانتوں کو ادا نہیں کرنا، بلکہ گہرائی میں جا کر تمام باریکیوں کو سامنے رکھ کر اپنے کام سر انجام دینے ہیں۔ بس منتخب کرنے والوں کو بھی ایسے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے جو اپنے کاموں میں سنجیدہ ہوں، اور منتخب شدہ لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا تمام تر حق، تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد جو کیا ہے، سب سے زیادہ اس کی پابندی عہدے داران کو کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی سطح کے عہدے دار ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ عہدے یا خدمت کرنے کی خواہش کا جذبہ تو بہت رکھتے ہیں، عہدے کی خواہش تو ہونی بھی نہیں چاہیے، یہ تو ویسے ہی اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ خدمت کا جذبہ ہے، تو اس کی اگر خواہش ہے تو پھر جو خدمت سپرد کی جائے، کوئی عہدہ سپرد کیا جائے، تو پھر خدمت کرنے والوں عہدے داروں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تمام تر چیزیں اپنے تمام عہد پورا کیے بغیر نہیں ہو سکتا، اور عہد کس طرح پورے ہوں گے اور کس معیار سے پورے ہوں گے اور کیا معیار اس کا ہونا چاہیے، اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے، یعنی آیت کریمہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو صرف اپنے نفس میں یہی کمال نہیں رکھتے جو نفس امارہ کی شہوات پر غالب آ گئے ہیں اور اس کے جذبات پر ان کو فتح عظیم حاصل ہو گئی ہے، بلکہ وہ حت الوسع خدا اور اس کی مخلوق کی تمام امانتوں اور تمام عہدوں کے ہر ایک پہلو کا لحاظ رکھ کر تقویٰ کی باریک راہوں پر قدم مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں تک طاقت ہے اس راہ پر چلتے ہیں۔ فرمایا لفظ راعون جو اس آیت میں آیا ہے، جس کے معنی ہیں رعایت رکھنے والے، یہ لفظ عرب کے محاورے کے موافق اس جگہ بولا جاتا ہے جہاں کوئی شخص اپنی قوت اور طاقت کے مطابق کسی امر کی باریک راہ پر چلنا اختیار کرتا ہے اور اس امر کے تمام دقائق بجا لانا چاہتا ہے، یعنی باریک ترین پہلو بجا لانا چاہتا ہے اور کوئی پہلو اس کا چھوڑنا نہیں چاہتا۔ بس اس آیت کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ وہ مومن جو حت الوسع اپنی موجودہ طاقت کے موافق تقویٰ کی باریک راہوں پر قدم مارتے ہیں اور کوئی پہلو تقویٰ کا جو امانتوں یا عہدوں کے متعلق ہے خالی چھوڑنا نہیں چاہتے، اور سب کی رعایت رکھنا ان کا ملحوظ نظر ہوتا ہے، اور اس بات پر خوش نہیں ہوتے کہ موٹے طور پر اپنے تئیں امین اور صادق العہد قرار دے دیں، اپنے آپ کو امین سمجھیں یا وعدے پورا کرنے والا قرار دے دیں، بلکہ ڈرتے رہتے ہیں کہ در پردہ ان سے کوئی خیانت ظہور پذیر نہ ہو۔ بس طاقت کے موافق اپنے تمام معاملات میں توجہ سے غور کرتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اندرونی طور پر ان میں کوئی نقص اور خرابی ہو، اور اسی رعایت کا نام دوسرے لفظوں میں تقویٰ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں خلاصہ مطلب یہ کہ وہ مومن جو اپنے معاملات میں خواہ خدا کے ساتھ ہیں خواہ مخلوق کے ساتھ ہیں بے قید اور خلی الرسن نہیں ہوتے، بلکہ اس خوف سے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کسی اعتراض کے نیچے نہ آ جاویں، اپنی ایمانتوں اور عہدوں میں دور دور کا خیال رکھ لیتے ہیں اور ہمیشہ اپنی ایمانتوں اور عہدوں کی پڑتال کرتے رہتے ہیں، اور تقویٰ کی دوربین سے اس کی اندرونی کیفیت کو دیکھتے رہتے ہیں، تا ایسا نہ ہو کہ در پردہ ان کی ایمانتوں اور عہدوں میں کچھ فتور ہو، اور جو ایمانتیں خدا تعالیٰ کی ان کے پاس ہیں، جیسے تمام قوا اور تمام اعضاء اور جان اور مال اور عزت وغیرہ، ان کو حت الوسع اپنی بپابندی تقویٰ بہت احتیاط سے اپنے اپنے محل پر استعمال کرتے رہتے ہیں، اور جو عہد ایمان لانے کے وقت خدا تعالیٰ سے کیا ہے کمال صدق سے حت المقدور اس کے پورا کرنے کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایسا ہی جو ایمانتیں مخلوق کی ان کے پاس ہوں یا ایسی چیزیں جو ایمانتوں کے حکم میں ہوں
ان سب میں تاب مقدور تقوی کی پابندی سے کاربند ہوتے ہیں۔ اگر کوئی تنازع واقعہ ہو تو تقوی کو مد نظر رکھ کر اس کا فیصلہ کرتے ہیں، گو اس فیصلہ میں نقصان اٹھا لیں۔ فرمایا انسان کی تمام روحانی خوبصورتی تقوی کی تمام باریک راہوں پر قدم مارنا ہے۔ تقوی کی باریک راہیں روحانی خوبصورتی کے لطیف نقوش اور خوشنما خط و خال ہیں۔ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی ایمانتوں اور ایمانی عہدوں کی حد الوسع رعایت کرنا اور سر سے پیر تک جتنے قوا اور اعضاء ہیں، جن میں ظاہری طور پر آنکھیں اور کان اور ہاتھ اور پیر اور دوسرے اعضاء ہیں، اور باطنی طور پر دل اور دوسری قوتیں اور اخلاق ہیں، ان کو جہاں تک طاقت ہو ٹھیک ٹھیک محل ضرورت پر استعمال کرنا اور ناجائز مواضع سے روکنا اور ان کے پوشیدہ حملوں سے متنبع رہنا، اور اسی کے مقابل پر حقوق عباد کا بھی لحاظ رکھنا، یہ وہ طریق ہے جو انسان کی تمام روحانی خوبصورتی اس سے وابستہ ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقوی کو لباس کے نام سے موسوم کیا ہے، چنانچہ لباس تقوی قرآن شریف کا لفظ ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانی خوبصورتی اور روحانی زینت تقوی سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور تقوی یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام ایمانتوں اور ایمانی عہد اور ایسا ہی مخلوق کی تمام ایمانتوں اور عہد کی حد الوسع رعایت رکھے، یعنی ان کے دقیق در دقیق پہلوؤں پر تاب مقدور کاربند ہو جائے۔ بس جب تک تقوی کے معیار اونچے نہیں ہوں گے اس وقت تک اپنی ایمانتوں اور عہدوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمانتیں جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا خدا تعالیٰ کی بھی ہیں اور بندوں کی بھی، اور ایک عہدے دار خاص طور پر دونوں طرح کی ایمانتوں کا امین متصور ہوتا ہے اور ہے۔ بس پھر میں توجہ دلاتا ہوں افراد جماعت کو جنہوں نے اپنے عہدے دار منتخب کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے ان کے حق میں رائے دیں جو دونوں طرح کی ایمانتوں اور عہدوں کا حق ادا کرنے والے ہوں، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہر طرح جماعت کا تقوی کا معیار بھی بلند ہو۔ جب ہر ووٹ دینے والا کا تقوی کا معیار بلند ہوگا تبھی یہ حالت ہوگی۔ بس جماعت کے ہر فرد کو اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے معیاروں کو بلند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عہدیدار جیسا کہ میں نے کہا افراد جماعت میں منتخب کرنے ہیں اور افراد جماعت میں سے منتخب ہونے ہیں، اس لیے وہ چند خوبیاں جو ہم میں سے ہر ایک میں بحیثیت مومن ہونی چاہیے اور خاص طور پر عہدیداروں میں ہونی چاہیے، ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ عہدوں کی پابندی کی بات ہے تو سب سے پہلے اس طرح توجہ دلاتا ہوں کہ اگر جماعت میں عہدوں کی پابندی کا معیار بلند ہوگا تو عہدیداروں کا عہدوں کی پابندی کا معیار بھی بلند ہوگا۔ بندوں کے حقوق میں سے جن کی ادائیگی میں کمزوری ہے وہ اپنے معاہدوں کو پورا نہ کرنا ہے، یعنی معاہدوں کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے حقوق ادا نہیں ہوتے۔ اس کے لیے اگر اپنے پر سختی سے برداشت کرنی پڑے تو برداشت کر لینی چاہیے، یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سے کاروباری معاہدے ہوتے ہیں، اعتراض کرنے والے دوسرے پر تو فوراً اعتراض کر دیتے ہیں، لیکن اپنے معاملات صاف نہیں ہوتے، جس سے معاشرے میں فساد کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسلام ایک امن پسند دین ہے، ایک امن پسند مذہب ہے۔ جتنی زیادہ اس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے اتنا ہی مسلمانوں میں بدعہدی اور فتنہ و فساد کی مثالیں پائی جاتی ہیں، اور اس کا اثر معاشرے میں رہنے کی وجہ سے
ہم احمدیوں پر بھی پڑ رہا ہے۔ عہد صرف باہر کے کاروباری عہد نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ کے عہد، باہر بھی اور اندر بھی، گھریلو سطح پر بھی۔ میاں بیوی کی شادی کا بندھن ہے، یہ بھی ایک معاہدہ ہے، اس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ جماعتی کاموں کو بڑے آسان رنگ میں انجام دیتے ہیں، کئی دفعہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن گھروں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ بھی اپنے عہدوں سے روگردانی ہے یا ان کی پابندی سے روگردانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل گرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان العہد کان مسئولا، یعنی ہر عہد کی نسبت یقیناً ایک دن جواب طلبی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے نیک آدمی کی یہ نشانی بتائی ہے، صحیح مومن کی یہ نشانی بتائی ہے کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وہ عہد کریں تو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ بس ہر احمدی نے اگر اپنے نیک عہدیدار منتخب کرنے ہیں تو اپنے بھی جائزے لینے ہوں گے ہر سطح پر کہ کس حد تک وہ خود اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں، کس حد تک وہ خود اپنی ایمانتوں کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک خوبصورت معاشرے کے لیے ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اس لیے فرمایا کہ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا، تنابزوا بالالقاب، تم ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو۔ اب یہ صرف تلمزوا کا مطلب تان ہی نہیں ہے، اس کے وسیع معنی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض عہدیدار اپنے جذبات پر بالکل کنٹرول نہیں رکھتے، بعض دفعہ کام کے لیے آنے والوں کو یا اپنے ساتھیوں کو بھی ایسی باتیں سناتے ہیں جو ان کو جذباتی ٹھیس پہنچانے والی ہے، اور پھر بعض دفعہ کمزور ایمان والے نہ صرف یہ کہ عہدیدار کے خلاف ہو جاتے ہیں بلکہ نظام جماعت سے بھی بددل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تلمزوا، جیسے کہ میں نے کہا اس کے مختلف معنی ہیں، مثلاً دھکے دینا، کسی کو مجبور کرنا، مارنا یا کسی پر الزام لگانا، غلط قسم کی تنقید کرنا، کمزوریاں اور کمیاں تلاش کرنا کسی کی، غلط قسم کی باتیں کسی کو کہنا، یا کسی سے اس طرح بات کرنا جو اسے بری لگے۔ بس اگر عہدیدار ان باتوں کا خیال نہ رکھیں گے تو سوائے اس کے کہ اس عہدیدار اور نظام جماعت کے خلاف جس شخص سے یہ سلوک کیا جا رہا ہو اس کے دل میں جذبات پیدا ہوں، اور کیا ہوگا۔ اسی طرح تنابزوا بالالقاب فرما کر اس طرح توجہ دلائی کہ بجائے اس کے کہ تم کسی کو ایسے ناموں سے پکارو جو اسے پسند نہیں ہیں، ہر ایک سے عزت اور احترام سے پیش آؤ۔ بس یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے جو ایک عہدیدار میں ہونی چاہیے۔ ویسے تو یہ عموم کا حکم ہے، ہر مومن کو اس بات کا پابند ہونا چاہیے کہ اس کا کردار معاشرے میں محبت اور پیار کی فضا پیدا کرنے والا ہو، لیکن عہدیداروں کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ پھر عہدیدار کی ایک خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ جماعتی اموال کو خاص طور پر بہت احتیاط سے خرچ کریں، کسی بھی صورت میں اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے خاص طور پر وہ شعبہ جن پر اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے بجٹ بھی بڑے ہیں، انہیں صرف اپنے بجٹ ہی نہیں دیکھنے چاہیے، بلکہ کوشش ہو کہ کم سے کم خرچ میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ضیافت کا شعبہ ہے، لنگر کا شعبہ ہے،
یا جلسہ سالانہ کا شعبہ جات ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا لنگر دنیا میں اب ہر جگہ تقریباً پھیل چکا ہے، اور جلسہ سالانہ کا نظام بھی دنیا میں پھیل چکا ہے۔ ہر دو شعبوں کے نگرانوں کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر بجٹ میں گنجائش ہو بھی تو جائزہ لے کر کم سے کم خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہی صحیح امانت کا حق ادا کرنے کا طریق ہے، صحیح طریقہ ہے امانت کا حق ادا کرنے کا۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو مال کے آنے کی یا اس کی فراوانی کی کوئی فکر نہیں تھی، صحیح خرچ کرنے والوں کی فکر تھی۔ بس عمراء اور متعلقہ عہدیداران اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ پھر ایک عہدیدار کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے، گو کہ ہر مومن کی یہ نشانی ہے، لیکن جن کے سپرد جماعتی ذمہ داریاں کی جاتی ہیں ان کا سب سے بڑھ کر یہ کام ہے کہ لغویات سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی مومن وہ ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اور مومنین میں سے جو بہترین ہیں ان کا معیار تو بہت بلند ہونا چاہیے کہ وہ ہر طرح سے لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں، نہ فضول گفتگو ہو، نہ ایسی مجلسیں ہوں جن میں بیٹھ کر ہنسی ٹھٹھا کیا جا رہا ہو۔ بعض عہدیداران بھی ہوتے ہیں جو آپس میں بیٹھتے ہیں اور دوسروں کے متعلق باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہنسی ٹھٹھا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بس ان سے بچنا چاہیے، نہ ایسی مجلسوں میں عہدیداروں کو شامل ہونا چاہیے جہاں دینی روایات کا خیال نہ رکھا جا رہا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے یہی معنی ہیں کہ مومن وہی ہیں جو لغو تعلقات سے اپنے تئیں الگ کرتے ہیں، اور لغو تعلقات سے اپنے تئیں الگ کرنا خدا تعالیٰ کے تعلق کا موجب ہے۔ گویا لغو باتوں سے دل کو چھڑانا خدا سے دل کو لگا لینا ہے۔ بس تقویٰ کا معیار بھی تبھی بلند ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بخل بھی ایک ایسا اظہار ہے جو کسی مومن کو زیب نہیں دیتا۔ عہدیدار اسراف سے تو بچیں، خرچوں میں اعتدال تو رکھیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بخیل اور کنجوس ہو جائیں۔ جہاں ضرورت ہو اور جائز ضرورت ہو وہاں خرچ کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ نہ ہو کہ کسی کے لیے تو بہت کھلا ہاتھ رکھ لیا اور کسی کے لیے ہاتھ بالکل بند ہو جاتے ہیں۔ عہدیدار کی خاص طور پر ایک خوبی یہ بھی ہونی چاہیے کہ غصے پر قابو ہو، کاظمین الغیظ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص حکم دیا ہے کہ بے شک بعض دفعہ بعض حالات میں غصے کا اظہار ہو جاتا ہے، لیکن غصے کو دبانے والے ہوں۔ جہاں جماعتی مفاد ہوگا وہاں بعض دفعہ اصلاح کی غرض سے غصہ دکھانا بھی پڑتا ہے، لیکن ذرا سی بات پر غصے میں آنا اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی عزت کا خیال نہ رکھنا، یہ ایک عہدیدار کے لیے کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک اچھے عہدیدار کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سامنے رکھنا چاہیے کہ قولوا للناس حسنا، کہ لوگوں سے نرمی سے، ملاطمت سے، بشاشت سے ملو۔ اگر عہدیداروں کے ایسے رویے ہوں تو بعض جگہوں سے جو عہدیداروں کے متعلق شکایات ہوتی ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں۔ پھر ایک عہدیدار کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ اس کا اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ جماعت کے عہدے کوئی دنیاوی عہدے تو نہیں ہیں کہ افسران اور ماتحت کا سلوک ہو۔ ہر شخص جو جماعت کی خدمت کرتا ہے، چاہے وہ ماتحت ہو، ایک جذبے کے تحت جماعت کے کام کرتا ہے۔ بس افسران کو اور عہدیداران کو اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔
اگر غلطی ہو تو پیار سے سمجھائیں، نہ کہ دنیاوی افسروں کی طرح سختی سے باز پرس ہو۔ ہاں اگر کوئی اس قدر ڈٹائی دکھا رہا ہے کہ جماعتی مفاد کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر یا اس کو جو بھی مناسب طریقے سے تنبیہ ہے وہ کریں، یا نہیں باز آتا تو پھر اسے کام نہ لیں، بالا افسران کو اطلاع دیں، فارغ کر دیں بشک۔ لیکن ایسی فضا پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں بلا وجہ دفتروں میں یا کام کرنے والی جگہوں پر گروہ بندی کی صورتحال پیدا ہو جائے۔ عہدیداروں میں اعلیٰ اخلاق کے اوصاف میں سے مہمان کی عزت کا وصف بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ایک اعلیٰ خلق ہے۔ ہر شخص جو عہدیدار کو ملنے آتا ہے، اس کے دفتر میں آتا ہے، اسے عزت و احترام سے ملنا چاہیے اور عزت و احترام سے بٹھانا چاہیے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اگر دفتر میں آیا ہے تو کھڑے ہو کر ملنا چاہیے۔ یہ اخلاق منتخب عہدیداران کے لیے بھی ہیں اور مستقل جماعت کے کارکنان کے لیے بھی ضروری ہیں۔ اس سے عزت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ پھر عہدیداروں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت تواضع اور عاجزی بھی ہے، اور یہ عاجزی ایک احمدی کو بھی عموماً اپنی عام آدمی کو بھی اپنی فطرت کا خاصہ بنانی چاہیے، لیکن ایک عہدیدار کو تو خاص طور پر اپنے اندر تواضع اور عاجزی پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ اور زمین میں تکبر سے مت چل۔ ایک عام انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں۔ تو جو لوگ خدا تعالیٰ کی خاطر اپنی خدمات پیش کر رہے ہوں، ان کے لیے ایک لمحہ کے لیے بھی خدا تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہو سکتا۔ بس اس خصوصیت کو ہمارے تمام عہدیداروں کو زیادہ سے زیادہ اپنانا چاہیے اور ہر ملنے والے سے انتہائی عاجزی سے ملنا چاہیے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں، خاص طور پر وہ عہدیدار جن کے سپرد فیصلوں کا کام ہے، لوگوں کے درمیان صلح صفائی کروانے کا کام ہے، اصلاحی کمیٹیاں ہیں یا قضاء ہے، اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جو ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ بس ہر فیصلہ انصاف پر ہونا چاہیے، اور بعض دفعہ بعض فیصلے میرے سامنے آتے ہیں، میں نے دیکھا ہے گہرائی میں جا کر اس پر غور نہیں ہوا ہوتا۔ اس طرح جن کے متعلق فیصلہ کیا گیا ہوتا ہے ان میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر شریعت کے واضح احکامات کے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی شریعت کا واضح حکم ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے، تو پھر وہ واضح طور پر لکھا جانا چاہیے کہ اس شریعت کا کیونکہ یہ حکم ہے اس لیے اس کی روح سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ خاص طور پر قاضیوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے، خاص طور پر جن علاقوں میں ضرورت مند اور غرباء ہیں، کہ ان کا خیال رکھا جائے اور اپنے وسائل کے مطابق ان کی دیکھ بھال کرنا بھی متعلقہ امراء اور عہدیداران کا کام ہے۔ اس بارے میں ضروری نہیں کہ درخواستیں ہی آئیں، خود بھی جائزے لیتا رہنا چاہیے۔ یہ امراء اور صدران کے فرائض میں داخل ہے۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہر امیر کی، ہر صدر جماعت کی، ہر عہدیدار کی تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر ہے، کہ نیکی کی ہدایت کرنا اور بدی سے روکنا۔ بس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہر عہدیدار کو، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہر عہدیدار اپنا خود جائزہ لیتے ہوئے اپنے قول و فعل کو ایک نہیں کرتا، اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا نہیں کرتا، تقویٰ کے ان راستوں کی تلاش نہیں کرتا جس کی طرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے،
اور تقوی کے بارے میں ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ صرف چند نیکیاں بجا لانا یا چند برائیوں سے رکنا یہ تقوی نہیں ہے، بلکہ تمام قسم کی نیکیوں کو اختیار کرنا اور ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی سے رکنا یہ تقوی ہے۔ بس یہ معیار ہیں جو حاصل کر کے نیکیوں کی تلقین کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہم بن سکتے ہیں اور امانت کا حق ادا کرنے والے بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ افراد جماعت کو بھی، تمام عہدیداران کو بھی جو منتخب ہو چکے ہیں یا منتخب ہونے والے ہیں، منتخب ہو کر آئیں گے، اور مجھے بھی اپنی ایمانتوں اور عہدوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر